انہوں نے خود ہی 2-3 دفعہ کہا کہ جی مجھ پہ کافی پریشر ہے فیملی کی طرف سے. تو 7 جون تک تو میں بڑا اچھا سی جی تھا, وہ میری تعریفیں بھی کرتی تھیں لوگوں سے. کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے انہیں کونسلیٹ سے فارغ کیا تھا؟ مجھے ہمیشہ یہ بتاتی تھی کہ جی اس نے آ کے میرے بال کھینچ دی, اس نے آ کے مجھے گالی دے دی. میں حیران ہوتا تھا کہ ہماری تو تہذیب ایسی ہے ہی نہیں. یہ اپنی جو حرکت ہوتی تھی اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھیں, اور جو اپلیکنٹ آگے سے پرووک ہو کے ریئیکٹ کرتا تھا اس کی ویڈیو کی یہ تشہیر کر دیا کرتی تھیں. پھر اس بندے کو ویڈیو دکھائی جاتی, اس کو 3-4 میں نے ان کو بڑی دفعہ 2-3 دفعہ بتایا کہ جی آپ کائنڈلی چلی جائیں, یہ روز روز کی بدتمیزی جو ہے نا یہ یہاں پہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ان کا جو اوڑھنا پہناوا تھا وہ لگتا تھا کہ لیونگ بیونڈ مینس ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ آف دا ڈے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن خان, اور میرے ساتھ ہیں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ قونصل جنرل آف پاکستان مرزا سلمان بابر بیگ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام کرن. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ٹائم. الحمدللہ جی, اللہ کا بڑا کرم. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی سر, آپ سے آج جو ریسنٹلی جو ہماری یہاں پہ سچویشن ہے اس کے بارے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. انفارچونیٹلی آپ کے اوپر سیکچوئل ہراسمنٹ کا جو کیس ہوا ہے سامنے آیا ہے, میڈیا کے اوپر بھی آ گیا ہے. تو اس کے اوپر ہم آپ کا سٹانس جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ہے کونسلیٹ کی امپلائی تھیں آمنہ عمر, انہوں نے آپ کے اوپر یہ سیکچوئل ہراسمنٹ کا کیس کیا ہے. تو آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ آپ اپنا کیا ورژن آپ دینا چاہیں گے؟ کرن, اس طرح سے ہے کہ میں نے آمنہ صاحبہ کو 7 جولائی کو بتایا کہ میں ان کو نوکری سے فائر کر دوں گا, اور 7 جون کو, اور 16 جون کو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام پہلی دفعہ لگایا ان آئی تھنک ون آف ہر ای میلز ٹو فارن آفس. تو ابھی یہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے, یہ ریونج ایکشن لگتا ہے کیونکہ ان کو نوکری سے نکالا گیا, اس لیے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا. لیکن بہرحال جو بھی ان کے الزامات ہیں بالکل جھوٹے ہیں, ان میں کوئی صداقت نہیں کسی قسم کی. ان کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے کمیونٹی کے اندر وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ کمیونٹی سے کیوں نہیں ملتی یہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. جو بندہ کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظالم ہو کہ اگر کسی کے ڈیتھ کیسز آئیں تو اس کے ساتھ بد زبانی کرے, گالی دے, یا کسی معذور بچی کا باپ آئے اس کا کوئی پیپر بنوانے کے لیے اور اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے, تو ایسے بندے کی اس کاؤنسلیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال یہ چیزیں تو پہلے سے چلی آ رہی تھیں. انہوں نے خود ہی 2-3 دفعہ کہا کہ جی مجھ پہ کافی پریشر ہے فیملی کی طرف سے, یا پتہ نہیں وہ تھوڑا سا وہ یہ بھی ہوتا ہے بعض کا, آپ ہمدردی لینے کے لیے اگلے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری بڑی مجبوری ہے, تاکہ اگلا بار بار ان کو روکے. 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے کہا تو وہ تو ٹھیک تھا. لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے یہ 7 جون کی صبح کہا کہ سر میں 20 دن میں جا رہی ہوں. وہ کسی بات پہ ناراض تھی کہ جی آپ میری سائڈ نہیں لیتے اور آپ مجھے جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتے. بہرحال کوئی اس طرح کی ان کی بات تھی. تو 7 جون تک تو میں بڑا اچھا سی جی تھا, وہ میری تعریفیں بھی کرتی تھیں لوگوں سے اور بڑی جی حضوری بھی کرتی تھیں. لیکن 7 جون کے بعد جو ہے نا جناب ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے کہیں اپریل میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بد تہذیبی کرنے کی کوشش کی تھی, اور انہوں نے یہ الزام جڑ دیا. اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی وہ پکڑی جائیں گی اس کے اندر. سر, جو یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کونسلیٹ سے جب نکالا تو اس کے بعد انہوں نے ایز اے ریونج یہ کیا, آپ کے اوپر کیس فائل کر دیا. تو آپ یعنی کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے انہیں کونسلیٹ سے نکالا ہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے انہیں کونسلیٹ سے فارغ کیا تھا؟ بہن, ایک تو یہ تھا کہ ان کے خلاف اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے بہت زیادہ کمپلینٹ سنی تھیں. جی جو اپلیکنٹس آتے تھے ان سے بھی کمپلینٹ سنی تھیں, اور ظاہری بات ہے میرا اپنا بھی ایک تجربہ ہے, 30 سال کا, بندے کو بندہ پہچان بھی لیتا ہے. پلس سٹاف بہت تنگ تھا, ان سے کافی کمپلینٹ سننے کو مل رہی تھیں. تو جب ان محترمہ نے کہا کہ جی میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں, تو میں نے کہا فبیہا سو بسم اللہ, میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے چلی جائیں. تو یہ اس طرح سے جی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو سر, انہوں نے کوئی وہ سی ایس ایس کا ایگزام کیا ہوا, مقابلے کا امتحان کوئی پاس کیا ہوا؟ جو ہمیں معلومات ہے, ہمارے معلومات کے مطابق تو وہ لوکل ایک امپلائی تھیں, اور آئی تھنک لا کے مطابق آپ انہیں کسی وقت بھی
فارغ کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو لوکل امپلائی کو آپ لوگ کونسلیٹ میں جاب دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ بہن بات یہ ہے کہ چاہے لوکل امپلائی ہو چاہے پراپر امپلائی پاکستان بیسڈ ہو، سب کی جو نوکری ہے اس کی قدر کرنا، ان کی سروس کی قدر کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اسپیشلی ایز ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ایز کاؤنسل جنرل میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا فرض ہے. تو آئی تھنک بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ واجبی سے ان کی تعلیم تھی، میرے خیال میں شاید ایف اے کیا ہوا ہے جی، یا بی اے کیا ہوا، کوئی اس طرح سے تھا. اور ان کو تو خیر کافی پہلے رکھا تھا، میں نے تو نہیں رکھا تھا ان کو جاب پہ. لیکن اہم چیز یہ تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، جن کے ساتھ اچھی ہوتی تھیں بہت اچھی ہوتی تھیں، زیادہ تر وہ لوگوں کے ساتھ بگڑی رہتی تھیں. اور مجھے ہمیشہ یہ بتاتی تھیں کہ جی اس نے آ کے میرے بال کھینچ دی، اس نے آ کے مجھے گالی دے دی. میں حیران ہوتا تھا کہ ہماری تو تہذیب ایسی ہے ہی نہیں، عورتوں پہ کون اس طرح سے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی دیتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-3 پروگراموں میں خاص طور پہ یہ کہا کہ جی یہ اس طرح سے ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جی بندے کو خود ہی پرووک کر کے گالیاں دے کے آپ جب اس کو مجبور کریں گے کہ وہ بدتمیزی کرے آپ کے ساتھ، تو وہ تو پھر بدتمیزی کرے گا. تو یہ اصل میں ان کا اس طرح کا رویہ تھا. ہوتا یہ تھا کہ یہ اپنی جو حرکت ہوتی تھی اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھیں، اور جو اپلیکنٹ آگے سے پرووک ہو کے ریئیکٹ کرتا تھا اس کی ویڈیو کی یہ تشہیر کر دیا کرتی تھیں. پھر اس بندے کو ویڈیو دکھائی جاتی، اس کو 3-4 گھنٹے بٹھایا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا، اس سے معافی تلافی کرائی جاتی. اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا ایک بڑا وہ یہ انفارچونیٹلی ایک کلچر تھا جو آپ کو آپ کے علم میں نے تو آ کے ختم کر دیا. یہ میں نے کہا کہ جی یہ کام نہیں ہوگا. میں میرے خیال میں جب سے آیا ہوں صرف ایک ہی دفعہ پولیس آئی، وہ بھی ان کو بیسیکلی کاؤنسلر سے باہر کرنے کے لیے. جب انہوں نے انکار کر دیا میں نے ان کو بڑی دفعہ 2-3 دفعہ بتایا کہ جی آپ کائنڈلی چلی جائیں، یہ روز روز کی بدتمیزی جو ہے نا یہ یہاں پہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ کاؤنسلر ہے آفٹر آل. تو آپ کو جو بھی گلے شکوے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نکالا گیا جو بھی ہے وہ آپ بے شک وہ آپ جا کے بات کریں. بٹ جب وہ پولیس آئی ان کو نکالا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو جناب مجھ پہ یہ الزام لگا دیا. تو ان کے 7 کو نکالتا ہوں 16 کو الزام لگا دیتی ہوں، کہتے ہیں اپریل میں کیا تھا. تو بڑی حیرت کی بات ہے جی میرے لیے. پھر آپ جب آپ نے ان کو کونسلیٹ سے نکالا تو اس وقت اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر انکوائریز بھی ہوئی یہاں پہ کونسلیٹ میں، اور اس میں جو ہے آپ کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور وہ آ کے انہوں نے یہاں پر انویسٹرز اور وہ انہوں نے انکوائریز کی گئی، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے بہت اس کو سپروائز بھی کرتے رہے یا پھر اس کو ویجولیٹ کرتے رہے. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی میں ان لوگوں کے متعلق تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا مناسب نہیں لگتا. لیکن جو فائنل انکوائری تھی جس کے لیے 2 ممبرس کی ٹیم آئی تھی، یہ تو بہت کلیئر ہے کہ ان کو نہ ہی سیکشل اسالٹ کے اوپر نہ ہی سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر ان کو یہ تھا کہ جی ایسی کوئی بات ہے. یہ تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے رپورٹ خود دیکھی نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا جی میں اس کی بنیاد پہ بات کروں. شاید رپورٹ میں کل دیکھوں، کل فورن آفس جاؤں گا. ابھی 2 دن چھٹی تھی یہاں پہ محرم کی وجہ سے. تو جو مجھے بتایا گیا کہ جی وہ ان 2 چیزوں میں تو ہمیں پتہ نہیں چلا. ہاں لیکن یہ تھا کہ کچھ شاید ہو سکتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کہیں پہ دھواں ہے تو آگ تو ضرور ہوگی. تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، بہرحال میں اس کے اوپر کیا کہوں، یہ سرکاری لڑائی جو میں نے وہاں پہ لڑنی ہے. لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں انہوں نے دونوں چیزوں کے اوپر ان کو there was nothing that they found. جو مجھے کہا گیا وہ یہ تھا کہ جی اس خاتون نے بتایا کہ جی میں میڈیا میں جاؤں گی، جیسے وہ آج گئی ہیں ایل پیریوڈیکو میں، اس لیے میں مجبوراً جو ہے نا یہ میں انٹرویوز پہ فائنلی اگری بھی کیا میں نے کہ میں دیتا ہوں. میں پہلے نہیں دے رہا تھا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں جائیں گی تو یہ ڈپلومیٹک فیاسکو ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ کاؤنسل جنرل کو پل آؤٹ کر لیا جائے. شاید کوئی اس طرح کی بات رہی ہے. ادروائز جہاں تک الحمدللہ ایلیگیشنز کا تعلق ہے وہ تو بالکل جھوٹے ثابت ہوئے، دونوں جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ادھر ادھر کی ہو تو وہ جب میں رپورٹ دیکھوں گا تو پھر اس کے بابت بات بھی کر سکتا ہوں، کچھ کہہ بھی سکتا ہوں. سر جو ہمارے انفارمیشن میں ہے کہ اس کے اوپر کرپشن کی کیسز بھی تھے کچھ آپ سے پہلے، اور اس میں بھی انوالو رہے ہیں کچھ لوگ، کونسلیٹ کے جو عملہ ہے وہ لوگ بھی شامل رہے ہیں اس میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہن اس طرح سے ہے کہ میں نے اپنے آنے کے بعد میں نے سب کو یہ بڑا کلیئرلی بتایا کہ جی ایز مائی کولیگس آئی ریئلی رسپیکٹ یو.
بٹ میرے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ جو اپلیکنٹ جو پاکستانی اس کاؤنسلیٹ میں آئے اس کی عزت کی جائے, اس کا کام صحیح طریقے سے کیا جائے, ایٹ دا سیم ٹائم کوئی کسی قسم کی کرپشن نہ ہو. اور اس پہ میں نظر بھی رکھتا تھا, کیمریز کی فیڈ ہوتی ہے میرے پاس, ہر وقت میں اس فیڈ پہ نظر رکھتا تھا. تو وہ دیٹ واز الحمدللہ کوئی باقی عملے کے متعلق تو مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان خاتون کا جو اوڑھنا پہناوا تھا وہ لگتا تھا کہ لیونگ بیونڈ مینس ہے, جس کی وجہ سے جو کمیونٹی سے شکایات آتی تھیں, مجھے 2 ریٹن شکایات شاید آئی ہیں ان کے متعلق. ایک آئی تھنک وہ ویزے کے اوپر انہوں نے 500 یورو کی, آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد اس وقت نہیں ہے کتنا ہے, وہ سردار بھائی تھے جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے پیسے لیے تھے. میں وہ ان کی دیکھ کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں ایگزیکٹلی اماؤنٹ بھی, ان کا نام بھی. اور باقی لوگ کہتے تھے کہ جی اس طرح سے ہوتا رہا, یہ پیسے کھائے جاتے رہے. تو لیکن ان کو نکالنے کی یہ وجہ نہیں تھی, وہ کانوں میں میری چیز یہ پڑ رہی تھی پہلے کی, بٹ میں جو تھوڑا بہت کیمرے سے دیکھا تھا میرے سامنے تو ایسا کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی. لیکن جیسے میں نے کہا ان کے پہناوے سے لگتا تھا کہ ابھی 180 آئی فون کے بینڈ ہونا, 180 آئی فون کے کور ہونا, 180 آئی فون واچز کے بینڈ ہونا, یہ ساری کانسلیٹ کو بتاتی پھرتی تھیں. تو یہ بھی 1500 یورو کی تنخواہ میں تو ممکن نہیں ہے. اگر 800-900 آپ کا کرایا جاتا ہے, باقی آپ کیسے ہی کر لیتے ہیں. اور پھر آپ ہر وقت جو ہے نا وہ لنچز اور ڈنرز بھی باہر کرتے ہیں. تو تھوڑا سا لگتا تھا کہ جو کہا جاتا ہے وہ اس میں حقیقت ہے, بٹ وہ ایز سچ نہ ہی کوئی میں نے اس پہ پراپر انویسٹیگیشن کی, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میرے آنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ. اور مجھے زیادہ پرابلم تھا کہ یہ لڑتی رہتی تھی لوگوں سے بہت زیادہ, اور بدتمیزی وغیرہ کرنا, وہ روز کیونکہ آ کے یہ بتایا کرتی تھی اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. ایک وقت آتا ہے بندہ تنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی سارا ماحول اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ بندہ بار بار آپ کے پاس اگر پرابلمس لے کر آئے تو اندر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جی پرابلم اس کے ساتھ ہے بیسیکلی, باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ہر اپلیکنٹ غلط نہیں ہو سکتا, اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرف سے بھی ہوتا ہے کہ اگلی طرف سے ریئیکشن ہو. تو وہ شکایات تو بہت زیادہ تھیں ان کے اگینسٹ, وہ پوری کمیونٹی ہی کہتی تھی ان کے متعلق مجھے. جو کمیونٹی میں ان کی ساکھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے, میرے خیال میرے کہنے کی ضرورت نہیں, لوگ بڑے تنگ تھے ان کے خلاف. میرے خیال میں ایک دفعہ باقاعدہ جلوسوں میں لوگوں نے باتیں کی ہیں. پھر ڈپورٹ آمنہ کا ایک ہیش ٹیگ آئی تھنک ٹویٹر پہ چلا تھا, کسی نے چلایا تھا, کسی نے بات کی, تو پھر وہاں سے آئی تھنک وہ ہیش ٹیگ چلا, بڑا وہ پاپولر ہوا تھا. تو لوگ تو ان سے تنگ تھے, اس میں تو میرے خیال میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. فائنلی جب میں نے بھی ان کے حالات دیکھے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ان کو فارغ کر دینا بہتر رہے گا. تو یہ اس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ ہے جی. سر جو آپ کا عملہ ہے کونسلیٹ میں, باقی جو سٹاف ہے, ان کا کیا رد عمل ہے, یا وہ آپ ان کا کیا رسپانس ہے اس معاملے میں؟ الحمدللہ کرن, آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وہاں پہ 6-7 خواتین ہیں جو کہ کام کرتی ہیں. ان سب نے یک زبان کہا کہ جی یہ ہمیں بیٹا کہتے ہیں, بہن کہتے ہیں. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا کام کبھی ہو سکے ان کی طرف سے. جو میرا پاکستان بیسڈ سٹاف تھا, انہوں نے تو ان کی ایون پٹیشن تک بھجوا دی فارن آفس میں کہ اس کیس کے متعلق کہ اگر آمنہ واپس آتی ہیں تو جی ہم کام نہیں کریں گے. لوگ تنگ تھے, بہت زیادہ تنگ ہیں, بلکہ خاص طور پر ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے بڑا بتایا کہ جی ہم تو بہت شدت کے ان سے تنگ تھے. تو الحمدللہ سٹاف میرا جی میرے خیال میں آئیڈیل سٹاف ہے. آئی تھنک بارسلونا کمیونٹی از اے لکی کمیونٹی کہ اس طرح کا سٹاف میسر ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کام الحمدللہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا تھا, لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں تھیں. تو یہ ظاہری بات ہے کوئی ایک بندہ تو نہیں کر سکتا, یہ میری ٹیم نے کیا ہے جی. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دیم. اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس معاملے پہ ساتھ دیا, بھی کوئی 15-16 اسٹیٹمنٹس ہیں سٹاف کی جس میں انہوں نے تھرو آؤٹ ان خاتون کے کردار, ان کی حرکتوں, ان کی سکنات کے اوپر بات چیت کی ہے. اور سب نے یہ کہا ہے کہ جی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کونسل جنرل کو اس طرح کا کام کر سکیں. پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ہم نے باجماعت نماز شروع کرائی. میں نے تو بلکہ جو مرد حضرات تھے ان کے لیے کمپلسری قرار دے دیا کہ ظہر کی جماعت کے لیے اگر نہیں بھی نماز پڑھو گے تو آگے صفحے پہ بیٹھ جاؤ گے. لوگ بلکہ مجھے تنگ بھی بڑے تھے اس معاملے میں. تو پھر بلکہ جب میں آیا میں نے دیکھا کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جو ہماری خواتین کا لباس بھی ہے وہ کونسلیٹ کے جو ایک وقار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ جی ایون خواتین بھی جو لباس پہنے اس کے اوپر براہ مہربانی آپ کوٹ پہن کے آیا کریں. یہ میرا کوئی 7 فروری کا جی سرکولر تھا اسپیشلی. اور میں نے کہا کہ بلکہ اس میں وہ ذرائع تمسخر بلکہ میں نے لکھ دیا کہ جو نہیں پہن کے آئے گا وہ 1 دن کے 10 یورو جو ہے نا وہ جمع کرائے گا. یہ کونسلیٹ میں ماحول بھی اچھا رہے, لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ اس بات کی تعلیم بھی رہے, تحریک بھی رہے کہ ہم نے پراپر لباس پہن کے کونسلیٹ میں آنا ہے.
کیونکہ ظاہر بات ہے ہماری جب بہنیں کام کرتی ہیں تو جب مرد حضرات آتے ہیں ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے اختلاط کا ایسا کلچر نہیں ہے پاکستانی. تو اپنی جو میری جو لیڈی کولیگس ہیں وہاں پہ ان کے لیے ایسی انوائرمنٹ رکھنا کہ سارے لوگ ان کی عزت کریں، یہ میرے لیے بڑا اہم تھا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا معاملہ چلا. یہ تو جیسے میں نے کہا ایک ریونج ایکشن ہے جی، اس کی کوئی حقیقت میں اس کی کوئی وہ جو ہے نا کسی قسم کی جڑ نہیں ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت ملتی ہے اسلام آباد سے میں واپس آتا ہوں تو میں کیس لڑنا چاہتا ہوں. میں نے 5-6 دفعہ بلکہ حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ میں ایون اپنی ڈپلومیٹک امیونٹی چھوڑ کے کیس لڑنا چاہتا ہوں، بیکاز مجھے پتہ ہے میں انشاءاللہ جیتوں گا. میرے پاس اتنا ایویڈنس ہے، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. ایک خاتون نے ایک الزام لگایا کہ جی 3 اپریل کو انہوں نے میرے ساتھ حرکت کرنے کی کوشش کی ہوٹل میں. آپ کو اگر میں ان کے 4-5 اپریل کے میسیجز بھیجوں، 5 اپریل کو انہوں نے مجھے کوئی 30 میسیجز بھیجے جن میں اسمائلی فیسز بھی ہیں اور وہ جو ہاتھ نہیں جڑا ہوتا وہ بھی ساتھ انہوں نے بھجوائے. تو اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہوا ہو، آپ بینگ اے لیڈی آپ سمجھ سکتی ہیں وہ تو چاہے گی جی میں اگلے بندے سے بات تک نہ کروں. یہ کجا کے ایک دن کے بعد جو ہے نا وہ کوئی آئی تھنک 8 دفعہ تو مجھے سر لکھا ہے 5 تاریخ کو کہ 4 تاریخ کو، اور بار بار سوری سر، تھینک یو سر. اور پھر یہ کہتی ہیں 16 جون کو کہ جناب میں نے ان کے ساتھ 3 اپریل کو استغفر اللہ اس طرح کی جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کی ہے. سر آپ کا ڈیفینیٹلی ابھی آپ پاکستان میں ہیں اور آپ فورن آفس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، کیا آپ کو امید ہے اور کیا رسپانس آپ کو مل رہا ہے؟ بہن اس طرح سے ہے کہ میں جا کے ظاہری بات ان کو بتاؤں گا حقیقت حال جو بھی ہے، بیکاز اس سے پہلے تو مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آ کے یہاں پہ بات کروں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو میں نے لکھ کے بھجوا دیا وہ لوگ پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے. تو بٹ جب اتنا بڑا الزام لگتا ہے تو لوگوں کا اعتماد آپ کے اندر مجروح ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو میرے خیال میں مجھے جا کے میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے صورتحال ان کو بتاؤں جو ایکچولی آن گراؤنڈ ہے. اور فورن آفس بہت ہی ذمہ دار ادارہ ہے، تو مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور سر آپ کا کیا آپ میسج کیا دیں گے کمیونٹی کے لیے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور اس کو آپ کس طرح سے مطلب آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں، اور یا آپ کا جو آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر سٹانس لے رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کیا امید کرتے ہیں؟ بہن ایک تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسپین آ کے ڈیفیمیشن کا کیس کروں ایک ان خاتون پہ، کیونکہ انہوں نے یہ کھیل صرف میری ساکھ کے ساتھ نہیں کھیلا، انہوں نے یہ کھیل پاکستان کی ساکھ کے ساتھ کھیلا ہے. اگر آپ جانا ہی چاہتی میڈیا میں، جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے بارسلونا میں، آپ ان کے پاس جائیں. آپ اسپینش میڈیا کے پاس کیوں جاتی ہیں پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے؟ دوسری طرف آپ پاکستانیت کے راگ لاپتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جی مجھ سے بڑا تو پاکستانی کوئی نہیں ہے. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیفیمیشن کیس کروں ان کے اوپر آ کے. اور بڑا سرکاری آدمی ہوتے ہیں، لگی بدی تنخواہ ہوتی ہے، تو ابھی بس اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ سستا سا وکیل کر کے جو ہے نا یہ کام شروع کرائیں. بٹ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میرے پاس ایویڈنس ہے انشاءاللہ میں کیس جیتوں گا، تو آئی تھنک سستے وکیل سے بھی کام چل جائے گا. انشاءاللہ. اور چلیں ہم آپ کے لیے بہت ہی پر امید ہیں کہ آپ انشاءاللہ جلدی واپس آئیں گے اور اپنی سیٹ پر واپس آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور ہمیں امید یہی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. اور پھر یہ کہ اگر ڈیفینیٹلی جس طرح سے آپ بات کریں آپ بے قصور ہیں. اور سر ایک بات ہم یہاں پہ آخر میں پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آمنہ کو سپورٹ ہے جس کے اوپر یہ وہ سب کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی کوئی لڑکی اتنی وہ بریو ہو سکتی ہے جسے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ اس طرح سے سٹینڈ لے. دیکھیں جی عزت کی تو پرواہ ایسا ان کو نہیں ہے، وہ اپنے قصے لوگوں کو خود کانسلیٹ میں سنایا کرتی تھیں. یہ تو بلکہ ہماری 2 کولیگز نے شاید دکھا بھی اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر کہ ہمیں اپنے قصے کسی بندے کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے انہوں نے خود سنانے، پھر اس بندے کے پاس جانا اور کہنا دیکھیں جی اسٹاف کے لوگوں نے سٹوری لیک کر دی. تو کہتے ہیں بلکہ انہوں نے بلا کے ہمیں بے عزت کرنا کہ یہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو جو خاتون اس طرح کے کام کرتی ہیں انفارچونیٹلی پھر بہن بندہ ان سے زیادہ امید تو نہیں رکھ سکتا. لیکن یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے ان کو، بڑی طرف سے ان کو سپورٹ ہے.
لیکن میرے خیال میں سچ کو ہمیشہ آخر میں سچ جیتتا ہے. آزمائش آئی ہے، انشاءاللہ آزمائش اللہ تعالیٰ گزار بھی دیں گے، لیکن یہ سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے چل سکتی. انہوں نے جو انگریزی لکھی ہے جی، اس کے اندر مجھے پتہ ہے وہ تو انگریزی میں میسیج نہیں لکھ سکتی، وہ تو اردو میں میسیج مجھے لکھا کرتی تھی میکسیمم. تو جو انگریزی میں انہوں نے وہ 6-7 پیجز لکھے ہیں، وہ ضروری بات ہے کسی بندے نے تو لکھے ہوں گے. تو بہرحال سپورٹ ان کو جی کافی اطراف سے ہے اور کافی اسٹرانگ ہے، اور ماشاءاللہ لگتا ہے کہ لوگ بڑے تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. سر آپ نے ایسی کیا دشمنی ہوگی کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو یہاں سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا ٹرانسفر کروا رہے ہیں، کیا ہو گیا ایسا؟ بس بہن پتہ نہیں، مجھے کسی بندے نے کوئی نا آئی تھنک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا. اس نے کہا سر یہ جو آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، ان کو جو 80 ہزار ویوز ملتے ہیں، تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ آپ کو نظر لگ جانی ہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ نظر ہی لگ گئی جی، اور ٹھیک ٹھاک لگی ہے. تو حالانکہ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو فوبیا نہیں ہے میڈیا کا یا ویڈیوز کا، یا وہ اتنی زیادہ آپ کو جو ہم نے محسوس کیا ہے آپ کے اس ڈیوریشن میں جب سے آپ آئے ہیں، آپ تو اتنا زیادہ میڈیا کو وہ نہیں ویلکم کرتے ہیں. بہن وہ اصل میں آپ لوگ تو سارے بڑے میرے لیے اہم ہیں اور بالکل ویلکم ہیں، لیکن مجھے کبھی یہ پسند نہیں آیا کہ اگر میں کسی بندے کا کام کروں تو میں اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروا دوں، کیونکہ اس کا کام جو ہے اس کی مجبوری ہے اور اس کا حق ہے مجھ پہ. اس کی ویڈیو اپلوڈ کروا دینا، اس کے نام کو وہاں پہ سرخیوں میں لگوانا اور یہ بتانا کہ میں نے ان کا بڑا کام کیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے کیا ہے، یہ میرے خیال میں میرے عہدے کو زیب نہیں دیتا تھا. تو یہ کام میں نے نہیں کیا، اور آپ لوگ شاید مجھ سے ناراض تھے اس معاملے میں، لیکن بہرحال ہر بندے پہ کوتاہیاں کمیاں کجیاں ہوتی ہیں جی. نہیں سر، ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور obviously آپ لوگ یہاں پر بھیجے جاتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ لوگوں کو یہاں پہ کمیونٹی کو سرو کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ کے فرائض میں بالکل شامل ہے. اور ہم اس کو بہن بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں اس کی تشہیر کرتے پھریں، آپ چھوٹا سا کام کریں تو اس کی تشہیر کریں، آپ اس کو ویڈیوز بنا کے آپ اپلوڈ کریں، لوگوں کو سینڈ کریں. میڈیا ٹاکس ٹھیک ہے، ضرور جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر ضرور ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. اور جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ میں نے خود انٹرویوز کیے ہیں، جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ ہماری 2 بہنوں کا مرڈر ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر وہ ایسا ایشو تھا کہ جس کے اوپر واقعی انٹرویو ہونا چاہیے تھا یا اس طرح. لیکن یہ تو ہم لوگ بھی مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کونسلیٹ کی یا ایمبیسی کی یہاں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ان کو بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک جو ہے وہ ایک پل کے مانند ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے اور یہاں پہ جو اسپینش کمیونٹی یا لوکل جو یہاں کے گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان. تو بہن بہت بہت شکریہ آپ کے اس کامنٹ کا، لیکن آپ کو نا کالیں آنی شروع ہو جائیں گی اس کے اوپر، جو آپ نے کہا یہ ویڈیو بنوانے والا نا، یہ آپ کو کالیں بڑے دور دور سے آنی شروع ہو جائیں گی ابھی. چلے کوئی بات نہیں، ہم لوگ فیس کرتے ہیں سب چیزیں، ہمارے اوپر بھی سب چیزیں آتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں. بہن میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، چاہے میں بارسلونا واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا، کجا اس کے میں بڑا مشکور ہوں بارسلونا کی کمیونٹی کا. میرا بہت اچھا وقت گزرا، انتہائی محنت کش کمیونٹی ہے جس نے بڑے کم عرصے میں اپنا نام اپنا مقام بنایا. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اگر میں واپس آیا تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ میں اپنے کام کا دوبارہ وہیں سے آغاز کروں جہاں سے میں چھوڑ کے گیا تھا. لیکن اگر نہ بھی آ سکا تو بڑی اچھی یادیں لے کر آیا ہوں. انشاءاللہ سر، ہم بھی آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں، اور آپ کے لیے ہم بلکہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آپ بے قصور ثابت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ سچ کو فتح دیتا ہے. آپ ہمیں انٹرنل جو ہے وہ سچویشن کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور بس یہ کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ہماری آپ کو سپورٹ بھی ہے. ڈیفینیٹلی جو لوگ آپ کو، جتنا لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن تھا اور جو آپ کا کردار ہے اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں. تو بس ہم آپ کو بیسٹ وشز کہتے ہیں، آپ کے ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ. بہت بہت دعائیں.